الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي قال عليه الصلاة والسلام الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہکار دستی قدرت ہیں جمال مصطفیٰ اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے بن کے ہادی بن کے رہبر بدلی لاکھوں کی تقدیر ہے نہ مانا جو پیار سے تو جزیہ و شمشیر ہے دیکھ کر حسن و جمال مصطفیٰ کو پوچھتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور بنائی جس نے یہ تصویر ہے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر عثمان و علی ہیں قلب جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے ناموس صحابہ ناموس رسالت و ناموس صحابہ پر ہم جان نچھاور کر دیں گے اگر وقت نے ہم سے خون مانگا انشاءاللہ ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انتہائی قابل احترام واجب تعظیم و تکریم علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت گودرا کراچی کے غیرت مند جرت مند پرعزم باوقار باوفا باصلاحیت کارکنوں ذمہ داروں ساتھیوں عظیم الشان اور انتہائی پر رونق باروب پروقار خوبصورت اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا انعقاد کیا گیا پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کی خوبصورت عنوانان سے معنون جس پہ علماء واعظین خطباء شعراء مداحان رسول اصحاب رسول اپنا پیغام کلام اور اپنا معافی ضمیر درد دل آپ حضرات کے سامنے پیش کر گئے ہیں انشاءاللہ العزیز عنوان اور موقع کی مناسبت سے کچھ معروضات عرض کروں گا اور میرے بعد قائد اہل سنت صدر اہل سنت والجماعت غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں انشاءاللہ آپ کے جذبات کی آپ کے قلوب کی آپ کے مشن اور نظریے کی ترجمانی خوب کریں گے اجزان گرامی قدر آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت شریعت ہمارے لیے سعادت عزت عظمت و نجات کامیابی اور کامرانی کا زینہ ذریعہ اور سبب ہے رب العالمین نے انعام اور احسان کیا کرم فضل کیا کہ رب العالمین نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا یہ بڑی سعادت ہے یہ بڑی عظمت ہے یہ بڑی شان ہے یہ بڑی رفعت ہے یہ بڑا مقام ہے یہ بڑا درجہ ہے یہ بڑی اہمیت ہے یقیناً یہ اعزاز یہ سعادت مال سے علم سے دولت سے قوت سے قدرت سے طاقت سے استعداد سے لیاقت سے کسی اور طور طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی یہ محض اللہ کے فضل سے ملا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
صرف ہمارا نہیں بلکہ نبیوں کا نبی بنایا، نبیوں کا رسول بنایا، رسولوں کا رسول بنایا، مقتداؤں کا مقتدا بنایا، پیشواؤں کا پیشوا بنایا، رہبروں کا رہبر بنایا۔ ساری کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ پروردگار کریم نے حسینوں میں آپ کو حسین بنایا، جمیلوں میں آپ کو جمیل بنایا، افضلوں میں آپ کو افضل بنایا، اشرفوں میں آپ کو اشرف بنایا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں، رتبے میں، حیثیت میں، عزت میں، عظمت میں، رفعت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، مان بھی، مقام بھی، رتبہ بھی، اہمیت بھی، حیثیت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، ذات بھی، صفات بھی، حسب بھی، نسب بھی، خاندان بھی، کاز بھی، کام بھی، جماعت بھی، دین بھی، کلمہ بھی، کتاب بھی، شریعت بھی، اصحاب بھی، احباب بھی، امت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے عظیم ترین چن کر دی، اس لیے کہ رسول خود عظمت والا، رسول بڑی شان والا، رسول بڑے مقام والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایمان والوں کے ہاں بڑا گرا قدر ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے جان سے زیادہ عزیز ہے، جان سے زیادہ محبوب ہے، نبی ایمان والوں کی نظر میں منظور نظر ہے، نبی ایمان والوں کی نظر میں اعلیٰ اولا برتر بالا اونچی عزت عظمت شان رفعت اور بلندیوں والا ہے۔ مومن جان دے سکتا ہے، گستاخی رسول گوارا نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق پیغمبر پر جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی بات تو بہت بڑی ہے، اس زمانے کا گناہگار بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و ناموس پر کٹتا نظر آتا ہے، پیغمبر کے دہلیز پہ جان دیتا نظر آتا ہے، حرمت رسول پہ قربانی دیتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ نبی کا مقام ایمان والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا، اونچا بنایا، عظمت والا بنایا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اپنی اولادوں سے زیادہ قیمتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ قیمتی ہے، اپنے تن بدن وجود روح سے زیادہ قیمتی ہے۔ پیغمبر کا مقام ایمان والوں کے ہاں ہر چیز سے زیادہ ہے، اس لیے پیغمبر خدا پر جان دینا ہر مسلمان کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اعلیٰ عزت عظمت والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو زمانہ بھی عظمت والا دیا، پیغمبر کو شہر بھی عظمت والا دیا، پیغمبر کو دین بھی عظمت والا دیا، پیغمبر کو کلمہ بھی عظمت والا دیا، پیغمبر کو جماعت بھی عظمت والی دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے رفقا اور تلامذہ چن کر دیے، شاگرد دیے، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ دو چیزیں کسبی ہیں، وہبی ہیں، باقی چیزیں کسبی ہیں۔ کسب کرو، محنت کرو، ہمت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ اب عالم بن جاؤ گے، حافظ بن جاؤ گے، قاری بن جاؤ گے، مجاہد بن جاؤ گے، آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے، پروفیسر بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، آپ اسکالر بن جاؤ گے، آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے، ایم پی اے بن جاؤ گے، ایم این اے بن جاؤ گے، لیڈر بن جاؤ گے، قائد بن جاؤ گے، بہت کچھ بن جاؤ گے۔ محنت سے، کاوش سے، کوشش سے، ہمت سے، جد و جہد سے، لگن سے، تڑپ سے اور اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نیک راہ پر چلنے سے غوث کتب ابدال بن جاؤ گے، وقت کے ولی بن جاؤ گے۔ لیکن جو کچھ کر لو، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ یہ وہی بنتا ہے جسے خدا بناتا ہے۔ آدم سے لے کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ تک رب العالمین نے جو نبی بنانے تھے بنا دیے، جنہیں برگزیدہ کرنا تھا برگزیدہ کر دیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، متعین منتخب مقرر کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اسے وہ رتبہ دے دیتا ہے کہ وہ رتبہ خود کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رتبہ صحابیت کا ہے، محنت ہو، کاوش ہو، کوشش ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، عبادت ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، مجاہدہ ہو، خدا کی بندگی کے اندر دن رات لگا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی بنتا ہے جسے خدا چاہتا ہے۔ نبی بھی خدا نے بنائے اور صحابہ بھی خدا نے بنائے۔ نبوت کا انتخاب بھی خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، صحابیت کا انتخاب بھی خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمارے آقا آئے تو خاتم النبیین بن کر آئے۔ ہمارے آقا خاتم النبیین، اساں جو نبی خاتم النبیین، خاتم المعصومین، خاتم الرسول، پیغمبر خدا، سبنی کا آخری نبی، رسول اللہ کا وہ نبی نہ ہے، رسول نہ ہے، پیغمبر نہ ہے، معصوم نہ ہے، نبوت نہ ہے، شریعت نہ ہے، وہ پیغام نہ ہے، دین نہ ہے، پروگرام نہ ہے، کلمہ نہ ہے، قرآن نہ ہے، وہ اسلام نہ ہے۔ پیغمبر خدا بھی خاتم النبیین نہ ہے، جے کو دین کھنی آئے یہ دین بھی خاتم الادیان ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سونے نے فرمایا میں خاتم النبیین یا مکب نبی نہ ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، میں خاتم الرسول ہوں، میرے بعد رسول نہیں ہے، میں خاتم المعصومین ہوں، میرے بعد معصوم نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا نبوت کا، رسالت کا یا نبی کے بعد کسی کو معصوم ماننے کا، یہ کافر، مرتد، لعین، زندیق، خنزیر، خناس ہو سکتا ہے، صحیح انسان بھی نہیں ہو سکتا۔
مسلمان تو بڑی بات ہے سيكون موادي ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعمون انه نبي الله انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب لعنتی خلقور خناس ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. سنو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب العالمین دا اعلان وک چیت دنیا خلق دا اعلان دا خبر دا پیغام دا پروگرام دا دعوت دا خدا دا آرڈر امر حکم واورائی. ما كان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑوں کے دا چاپ لار نہ دے، لیکن دا اللہ پیغمبر دے، خاتم النبیین دے. تو محمد رسول اللہ نا رسول نبوت نشتا، رسالت نشتا، پیغمبری نشتا، بل شریعت نشتا، بل دین نشتا. محمد رسول اللہ خاتم النبیین خاتم المعصومین دے. کچوک تا دینا بس پیغمبر منی یا معصوم منی یا مرتد دے. پیارے پیغمبر کے بعد اللہ نے حضور کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک دروازہ اور کھلا جسے در صحابیت کہا جاتا ہے. جو آتا گیا، ہاتھ میں ہاتھ دیتا گیا، کلمہ پڑھتا گیا، صحابی بنتا گیا. لیکن جو آتا گیا خدا کی مرضی سے آتا گیا. فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. رب نے مجھے چنا ہے نبوت کے لیے، محبوب اپنا محبوب بنانے کے لیے، امام الانبیاء بنانے کے لیے، ساقی کوثر بنانے کے لیے. واختار لی اصحابی، اور میرے لیے سارے صحابہ بھی خدا نے چنے ہیں. جس طرح نبی کی نبوت پر اعتراض خدا پر اعتراض ہے، اسی طرح صحابہ کی صحابیت پر، صداقت پر، صحابہ کی دیانت پر، عدالت پر، صحابہ کے ایمان پر، اخلاص پر، صحابہ کی سچائی پر، صحابہ کی عزت و عظمت پر اعتراض خدا پر اعتراض ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کے لیے چناؤ غلط کر دیا، ساتھی غلط دے دیے. نہیں، نہ خدا غلط کام کرتا ہے، نہ خدا غلط کام پسند کرتا ہے، نہ غلط تک مصطفیٰ کے شاہ نشان ہے. رب العالمین نے جو دیا سچا دیا، جو دیا پکا دیا، جو دیا مخلص دیا، جو دیا جانباز دیا، جو دیا جانثار دیا، جو دیا وفادار دیا، جو دیا وفادار نہار دیا، جو دیا کٹ جانے والا دیا، ڈرنے والا، جھکنے والا، بھاگنے والا، رکنے والا نہیں دیا. فاروقی آیا، فاروقی آیا، یہ پیارا پیارا، یہ رات دلارا، دنیا کی موجیں، ماہوں کا سہارا، بہنوں کا بھائی، شہداء کا وارث، اصحاب کا نوکر، صدیق کا نوکر، فاروق کا نوکر، عثمان کا نوکر، حیدر کا نوکر، ہمیں جان سے پیارا، یہ قائد ہمارا. فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا. نعرہ تکبیر، چنل راہ کا بولتے جاؤ، دیکھو اصحاب کا نوکر، اصحاب کا نوکر، کردار کا جگوی، کردار کا جگوی، للکار کا اعظم، للکار کا اعظم، گفتار ضیاء کی، گفتار ضیاء کی، علی شہر کی جرت، علی شہر کی جرت، دم مست کلندر، دم مست کلندر، ہر دل کے اندر، ہر دل کے اندر نعرہ سنی، نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بس بات ختم کر رہا ہوں.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. قائد محترم کے محبت کے یہی جذبات ہونے چاہیے، اور یقیناً یہ جذبات ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، یہ جذبات بھی اللہ کے انتخاب کی وجہ سے ہے کہ خدا بند قدوس نے اپنے لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کو چنا، محمد الرسول اللہ کے لیے صحابہ کو چنا، اور صحابہ کی چوکیداری کے لیے اللہ رب العالمین نے فاروقی جیسے جانثاروں کو چنا، ہم اور آپ جیسے غلاموں کو چنا. یہ رب العالمین کا انتخاب ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا اعزاز ہے، یہ رب العالمین کا انعام ہے کہ رب العالمین نے ہم کمزوروں کو، ہم خطاکاروں کو صحابہ کی پہرے داری کے لیے چن کر صحابہ کا چوکیدار بنا دیا. میرے دوستوں، میں تمہیں یہ مبارکباد پیش نہ کر دوں، خدا کی قسم جہاں سے بھی صحابہ کا غلام گزرتا ہے، ہر دیکھنے والا اپنا ہو یا پرایا ہو، تجھے مجھے دیکھ کر اگر کسی کو صدیق عمر یاد آ جاتا ہے، اگر کسی کو عثمان و علی یاد آ جاتا ہے، اگر کسی کو معاویہ طلحہ زبیر یاد آ جاتا ہے، اگر کسی کو ہماری اماں عائشہ صدیقہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے، تو یہ تیری میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ تیرا میرا چہرہ دیکھ کر، تیرا میرا چلنا دیکھ کر، تیرا میرا آنا جانا دیکھ کر لوگوں کو صحابہ یاد آتے ہیں. صحابہ کے غلاموں کو دیکھ کر لوگوں کو صحابہ یاد آتے ہیں. صحابہ کا دشمن ہمیں دیکھتا ہے، اسے صحابہ یاد آتے ہیں. علماء ہمیں دیکھتے ہیں، صحابہ یاد آتے ہیں. اپنے دیکھتے ہیں، صحابہ یاد آتے ہیں. ارے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے. اور آج ہمارے قائد علامہ محمد احمد لدھیانوی ہوں یا علامہ اورنگزیب فاروقی، الحمدللہ جماعت کی قیادت پر ہمارا اعتماد برقرار بحال، اس لیے کہ امیر کی اطاعت کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ امیر مولانا اورنگزیب فاروقی بھی ہماری امارت کے لیے خدا کا انتخاب ہے. دشمن کے دل و دماغ پر چھا جانے والا، دشمن پہ رعب بن کر گرنے والا، دشمن کے وانوں میں لرزہ برپا کر دینے والا، دنیا کو صحابہ صحابہ کے نعرے سکھا کر دنیا میں بیداری لانے والا، مومنوں کے دل میں ٹھنڈ ڈالنے والا، کافروں کے بتکتوں میں آگ لگا دینے والا، یہ قائد ہمارا تھا. انشاءاللہ جیئیں گے بھی اس کے ساتھ، مریں گے بھی اس کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ.